میں ڈاکٹر ذہن ہوں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میں نے اپنے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے شہر کے ایک مصروف علاقے میں کلینک شروع کیا تھا تو میری زندگی بالکل سادہ اور معمول کے مطابق تھی۔ صبح مریضوں کی بھیڑ، دوپہر کی تھکن، شام کی خاموشی اور رات کی تنہائی میری عادت بن چکی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اس یکسانیت بھری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جو میرے دل کے اندر خاموشی سے اتر کر سب کچھ بدل دے گا۔ یہ بارشوں کا موسم تھا۔ مسلسل بارش کی وجہ سے سڑکیں بھیگی ہوئی تھیں اور فضا میں ایک عجیب سا سکون اور اداسی گھلی ہوئی تھی۔ میں کلینک میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی، بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ اور تھکن جھلک رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے بیٹھنے کا کہا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی کہ سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے اور سینے میں درد ہے۔ میں نے اس کا معائنہ کیا مگر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی بیماری جسم سے زیادہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جیسے وہ کسی اندرونی جنگ سے گزر رہی ہو۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے ذرا رک کر کہا، آمنہ۔ یہ پہلا لفظ تھا جو میں نے اس سے سنا تھا اور اسی لمحے مجھے لگا کہ اس کے نام کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ وہ علاج کے لیے آنے لگی، دن گزرتے گئے اور وہ بہتر ہوتی گئی، مگر اس کی آنکھوں کی تھکن کم نہیں ہوئی۔ وہ بہت کم بولتی تھی لیکن جب بھی بولتی تھی تو اس کی باتیں سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ تو وہ کھڑکی سے باہر بارش دیکھتے ہوئے بولی کہ جس دنیا میں وہ رہتی ہے وہاں شور بہت ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ یہ جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا اور اسی دن سے میں نے اس کے اندر چھپے درد کو محسوس کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ میری عادت بننے لگی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگا اور وہ میری خاموشیوں کو سمجھنے لگی، لیکن اس کے باوجود میرے قریب آ کر بھی ایک فاصلہ رکھتی تھی، جیسے وہ کسی دیوار کے پیچھے کھڑی ہو اور میں اسے دیکھ تو سکتا ہوں مگر چھو نہیں سکتا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پہلی ملاقات صرف ایک آغاز ہے اور اصل کہانی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور آمنہ روز میرے کلینک آنے لگی۔ اب وہ صرف مریض نہیں رہی تھی بلکہ ایک عادت بن چکی تھی۔ جب وہ آتی تو کلینک کا ماحول بدل جاتا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر وہی اداسی رہتی جو پہلے دن دیکھی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی خاموشی معمولی نہیں ہے بلکہ یہ کسی بہت بڑے درد کی پیداوار ہے۔ وہ مجھ سے کم بات کرتی تھی مگر جب بھی بولتی تو اس کی ہر بات میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا، جیسے وہ لفظ نہیں بلکہ زخم بول رہے ہیں۔ ایک دن میں نے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی کہ اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی ہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا واقعی کوئی نہیں؟ تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بعض لوگ بھیڑ میں بھی اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ میں اس کے قریب ہوتا گیا مگر وہ ہمیشہ ایک حد کے اندر رہتی، کبھی مکمل کھل کر بات نہیں کرتی تھی، جیسے وہ ڈرتی ہو کہ اگر وہ اپنے اندر کا سب کچھ بتا دے گی تو شاید وہ مزید ٹوٹ جائے گی۔ ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ رات کو کبھی رابطہ نہیں کرتی تھی، نہ فون اٹھاتی تھی اور نہ میسج کا جواب دیتی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھا مگر وہ ہمیشہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن میں نے سختی سے پوچھا کہ رات کو کہاں چلی جاتی ہو تو وہ اچانک رک گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دھیرے سے بولی کہ کچھ سوال انسان کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے بہت قریب آ رہا ہوں مگر اس کے راز ابھی بہت دور ہیں اور شاید یہی راز ہماری کہانی کا اصل موڑ بننے والے تھے۔ کچھ دنوں بعد آمنہ اچانک زیادہ پریشان حالت میں آئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور گھر کا کرایہ دینا مشکل ہو گیا ہے، ماں بیمار ہے اور دوائیاں ختم ہو رہی ہیں۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پہلی بار مجھے لگا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے صرف جذبات نہیں بلکہ ایک بھاری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ انکار کرتی رہی۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس پر احسان کرے یا اس کے قریب آئے، مگر میں اس سے دور بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ ہر دن اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی اور وہ میرے دل میں گہرائی سے اترتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے صاف کہا کہ میں تمہیں صرف ایک مریض نہیں سمجھتا، بلکہ تم میری زندگی کا حصہ بن چکی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ اچانک خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میری حقیقت تمہیں توڑ دے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے صرف تم چاہیے، تمہاری حقیقت نہیں، مگر وہ رو پڑی اور بولی کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور پہلی بار وہ میرے سامنے سے چلی گئی۔ اس دن مجھے لگا کہ میں اس کے دل کے قریب پہنچ گیا ہوں، مگر اس کے ماضی کے دروازے ابھی بند ہیں۔ اس دن کے بعد آمنہ اچانک غائب ہو گئی، نہ کلینک آئی، نہ فون اٹھایا، نہ کوئی پیغام آیا۔ میں نے ہر جگہ اس کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اس کی خاموشی ایک ایسی اذیت بن گئی جو ہر دن میرے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کلینک میں بیٹھتا مگر دل کہیں اور ہوتا۔ ہر مریض کے چہرے میں مجھے اس کی جھلک نظر آتی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں صرف ایک ڈاکٹر نہیں رہا، بلکہ ایک ایسے رشتے میں پھنس چکا ہوں جس کا کوئی نام نہیں۔ دن ہفتوں میں بدل گئے مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور میں اس نتیجے پر پہنچنے لگا کہ شاید وہ میری زندگی میں صرف ایک عارضی سایہ تھی جو آ کر چلا گیا۔ مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اتنی گہری محبت اتنی آسانی سے ختم ہو سکتی ہے۔ ایک دن اچانک آمنہ میرے سامنے آئی، مگر اس بار وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں درد اور خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اس نے سب کچھ سچ بتا دیا کہ اس کی ماں بیمار تھی، بھائی بے روزگار تھا، گھر کی ذمہ داریاں اس پر تھیں اور وہ اپنی عزت اور مجبوری کے درمیان لڑ رہی تھی۔ وہ کسی غلط راستے پر نہیں گئی تھی، بلکہ حالات نے اسے توڑ دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے پہلی بار انسان کے حالات کو اس کی حقیقت سے الگ دیکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تم صرف لڑ رہی تھی اور میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد میں نے اپنے والدین کے ساتھ جا کر اس کا رشتہ مانگا۔ وہ بہت روئی، بار بار کہتی رہی کہ وہ اس قابل نہیں، مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ محبت قابل ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہوتی، یہ صرف دل کی سچائی ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس نے میری زندگی بدل دی اور میں نے اس کی زندگی کو سہارا دیا، اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ بعض اوقات انسان جسے گناہ سمجھتا ہے وہ دراصل ایک مجبوری ہوتی ہے، اور سچی محبت وہ ہے جو انسان کو اس کے ماضی سے نہیں بلکہ اس کے حال اور دل سے پہچانے۔